بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے قرآن کا موضوع، کہ قرآن کا بیسک موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے اور قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یا ایھا الناس، جتنے بھی لوگ ہیں ان سے قرآن خطاب کرتا ہے، لیکن کس لیے خطاب کرتا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ یعنی قرآن نے انسان کے باڈی پارٹ بیان کرنے کے لیے، یا انسان کی زندگی گزارنے کے باقی طریقے، یا اس کی فزیالوجی، اس کے کیمسٹری کا علم یا فلکیات کا علم سکھانے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول ہوا انسان کی ہدایت کے لیے، اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کر رہا ہے، اور قرآن کو الہدیٰ قرار دیا، ہدی للمتقین کہا، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جو پانا چاہے اس سے ہدایت۔ مقصد کیا ہے قرآن کا، موضوع کیا ہے؟ وہ انسانیت ہدایت کی طرف چلی جائے، کیونکہ دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک علم حقیقت ہوتا ہے، وہ وحی کے علاوہ کبھی بھی آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ انسان پیدا کس طرح ہوا، انسان مرے گا کس طرح، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور انسان کو بعد کی زندگی بھی ہے یا نہیں زندگی، قبر کی زندگی کیا ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کا مشاہدہ اور اس کی عقل اس کو نہیں سکھا سکتی۔ یہ علم حقیقت وہی کا محتاج ہے۔ دوسرا علم الاسماء ہے، جو انسان کی فطرت کے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے، وہ خواہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اس نے علم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور فرشتوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا علم الاسماء کی بنیاد پہ۔ اب جو ایجادات ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، فلسفہ، منطق، سائنس کے اندر جو جو کام ہو رہے ہیں، فلکیات کے اندر، وہ سارا کچھ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ وہ غور و خوض کر کے اس پہ عمل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے جہاز ایجاد کر سکتا ہے، چاند اور سیاروں ستاروں تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ لیکن ہدایت کا علم جو انسان کے قلب کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے لیے انسان وحی کا محتاج ہے۔ اب تورات میں احکام عشرہ بیان کیے گئے، لیکن حکمت بیان نہیں کی گئی، اور آپ کی جو انجیل تھی اس میں احکامات نہیں ہیں، حکمت ہے۔ لیکن قرآن نے حکمت بھی بیان کی، احکامات بھی بیان کیے، اصلاح قلب بھی تھی، اصلاح معاشرہ بھی تھا، نظام زندگی کی تبدیلی بھی تھی، معاشی سسٹم کی تبدیلی بھی تھی۔ یہ سب کچھ قرآن کی، اور قرآن بیسکلی انسان کے ایمان کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یقین اور اعتماد پیدا کر رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ علم کے 3 دائرے ہیں۔ پہلا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں، عقل کو استعمال کریں گے، منطق، فلسفہ، اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پھر حواس کا علم، مثلا دیکھ کے کسی چیز کے بارے میں ہم پتہ کر سکتے ہیں، چکھ کے معلوم کر سکتے ہیں۔ چینی کو چکھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میٹھی ہے، کڑوی چیز کو چکھ کے دیکھیں گے تو اس کی کڑواہٹ کا پتہ چلے گا، خوبصورت چیز کو دیکھیں گے تو اس کے حسن کا پتہ چلے گا۔ آواز کے اتار چڑھاؤ کا پتہ کان کے سن کے، یہ حواس خمسہ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں۔ اور تیسرا علم بالقلب ہے، جس کو شاہ اسماعیل شاہی نے علم بالقلب کہا۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ آواز سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، دل اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور قرآن آپ کے دلوں کو نچوڑ رہا ہے، آپ کے اذان کے ساتھ ساتھ آپ کے دلوں کو نچوڑ رہا ہے، کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔